امریکہ کا ناک اس وقت زمین پر ہے، وہ آگ جو پچھلے 8-10 دنوں سے بجھ نہیں رہی ہے، اور وہ آگ ہے جس کو شاید امریکی تاریخ کی بدترین آفت قرار دیا جا رہا ہے، اور اس آفت سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ سپر پاور جو خود کو سپر پاور سمجھتے ہیں، ہم تو صرف اللہ کو سپر پاور سمجھتے ہیں، جو ناک اٹھا کر اور سینہ تان کر جس مرضی ملک کو چاہتا تھا دھمکی لگاتا تھا، جس ملک کو چاہتا تھا گرانے کی کوشش کرتا تھا، کسی کے اکانومی پہ، کسی کے فوجی پہ، کسی کے جو ہے آرمی کے ذریعے ویتنام میں کیا کیا، افغانستان میں کیا کیا، آج کل غزہ میں اسرائیل کے ساتھ مل کر اس کی پشت پناہی کر کر کیا ظلم ڈھا رہا ہے، اس سے ایک آگ قابو نہیں آ رہی ہے، اور آگ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور اب اس کو اپنے اہم فوجی اڈے جو ہیں وہ بند کرنے پڑ رہے ہیں۔ آج لاس اینجلس میں لگنے والی آگ خلا تک کیسے جا رہی ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں کہ اس اہم فوجی اڈے پر اہم فوجی تنصیب کو بند کر دیا گیا ہے، اور یہاں سے تمام جو مشینری ہے اس کو شاید منتقل کیا جائے گا، کیونکہ آگ پر قابو پانا مشکل ہے، اور اس کی وجہ وہ ہوا ہے جو اس کو بجھنے نہیں دے رہی بلکہ اس کو مزید بھڑکا رہی۔ نیول ایئر اسٹیشن لیمور کے نام سے جانا جاتا ہے، نیس کہا جاتا ہے، کیلیفورنیا میں واقع ہے، ریاست کے وسط میں۔ یہ اڈا بھی اب اس آگ کی وجہ سے بند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان۔ آگ زمین پہ ہے، دھواں خلا میں ہے۔ آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ امریکہ کا خلائی نظام، امریکہ کا خلائی سیٹلائٹس بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں، اور اس کے علاوہ فوجی تنصیبات بھی جو ہیں ان پر بھی بڑی مشکل طاری ہے، کیونکہ لاس اینجلس میں امریکہ کے 2 اہم دفاعی اڈے موجود ہیں، اور ان میں سے ایک اڈا جو ہے وہ تو خلا میں جو سیٹلائٹس ہیں ان کو لانچنگ کرنے کے لیے ہے، ان کی تربیت کے لیے ہے، ان کی باقی معاملات کو دیکھتا ہے، جبکہ دوسرا اڈا جو ہے وہ امریکی بحری بیڑے کے لیے جو میرینز ہیں ان کو تیار کرتا ہے۔ جو آگ ہے لاس اینجلس کی، اس نے جہاں بہت سارا نقصان امریکہ کو معاشی طور پر، مالی طور پر، اور اس کو اخلاقی طور پر، کیونکہ اخلاقی طور پر اس لیے نقصان پہنچایا ہے کہ خود کو سپر پاور سمجھنے والا گھٹنے ٹیکے بیٹھا ہے کہ اس آگ پر کسی طرح سے قابو پایا جائے۔ آج وہ اس کو کبھی شیطانی آگ کہتا ہے، کبھی اس کو قدرت کا عذاب کہتا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ ریڈ جھنڈا جو ہے، میں نے کہا تھا کل کہ ریڈ جھنڈا بھی جو ہے انہوں نے لہرا دیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر امریکنز جو دفاعی اڈے ہیں ان کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اگر آپ مجھے ذرا تفصیل بتانے دیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا اڈا جو ہے یہ وینڈربرگ ایئر فورس بیس ہے، اور وینڈربرگ ایئر بیس جو فورس ہے وہ یہ بالکل جہاں پر آگ لگی ہے ان پہاڑوں کے دامن میں اس کو بنایا گیا ہے، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی سن لیں کہ جنوبی ساحل پر سان لوئس ویسٹو کاؤنٹی کے قریب واقع یہ ایک اہم امریکی فضائیہ کی تنصیب ہے، اور خلائی مشنوں کے لیے خاص طور پر معروف ہے۔ اس کا کردار زمین کی سطح سے خلا میں رہنمائی کرنے والے میزائل، سیٹلائٹس اور دیگر خلائی مشنوں کی لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کرنا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت اہم ہے دفاعی نقطہ نگاہ سے بھی اور خلائی پروگرام کے لحاظ سے بھی، یہ اڈا انتہائی اہم ہے۔ مقام وینڈربرگ ایئر فورس کا بیک کا محل وقوع کیلیفورنیا کے ساحل پر ہے، جو پیسیفک اوشن کے قریب واقع ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ ایئر فورس سے خلا کی تحقیق، سیٹلائٹ لانچز اور بین البر اعظمی میزائل تجربات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے امریکی فوج کی خلائی تحقیقاتی مشن بھی شروع ہوتے ہیں، اور جو اب خلا میں جنگ لڑی جانی، آپ کو پتہ ہی شاید سٹار وارز کے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ، روس، چائنا سٹار وار کی تیاری کر رہے ہیں، پاکستان بھی کر رہا ہے، لیکن وہ اینگل میں کسی دن پھر بیان کروں گا۔ آج لاس اینجلس میں لگنے والی آگ خلا تک کیسے جا رہی ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں کہ اس اہم فوجی اڈے پر اہم فوجی تنصیب کو بند کر دیا گیا ہے، اور یہاں سے تمام جو مشینری ہے اس کو شاید منتقل کیا جائے گا، کیونکہ آگ پر قابو پانا مشکل ہے۔ فائر ٹینڈرز، ہیلی کاپٹر، جہاز جہاں سے مرضی کیمیکلز پانی پھینکتے رہیں، آگ ان کے قابو میں آنے والی نہیں ہے، اور اس کی وجہ وہ ہوا ہے جو اس کو بجھنے نہیں دے رہی بلکہ اس کو مزید بھڑکا رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ بجھی ہوئی آگ نو پھونکا مارو تو وہ جل پڑتی ہے، تو یہ جو جلی ہوئی آگ ہے اس پر اگر ہوا لگے گی تو وہ دور دور تک اس آگ کو لیتی چلی جائے گی۔ اور دوسرا جو ہے ناس کہلاتا ہے جی، ان کا بحری اڈا ہے یہ، اس کو نیول ایئر اسٹیشن لیمور
کے نام سے جانا جاتا ہے، نیس کہا جاتا ہے، کیلیفورنیا میں واقع ہے، ریاست کے وسط میں۔ نیس نیویارک کو امریکہ کی بحریہ کا اہم فضائی اڈوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہاں جنگی طیارے اور تربیتی مشن کیے جاتے ہیں، اور جنگی طیاروں کی مرمت اور دیکھ بھال کا کام بھی اسی اڈے پر ہوتا ہے، اور یہ اڈا بھی اب اس آگ کی وجہ سے بند ہے۔ اس میں نیس کے اندر میرین کور ایئر اسٹیشن، سان ڈیاگو، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہاں پر جو تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ آپ نے ایک فلم دیکھی تھی ٹام کروز کی، ٹاپ گن، ایک جہاز پر تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ اس جہاز کی اڑان بھرنے کی، ٹاپ گن کیونکہ امریکہ کا وہ جہاز ہے جو زمینی اور بحری دونوں قسم کے آپریشنز میں جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ ڈیول پرپز کے لیے ہے۔ اور اس ٹاپ گن کی جو فلم بندی ہے وہ بھی اسی پہ، ٹام کروز نے اسی ایئر بیس سے وہ جہاز اڑائے تھے جہاں پر تربیت دی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ فلم موجود ہے، نہیں موجود تو آپ ضرور دیکھیں، اگر جہازوں کے شوقین ہیں آپ لوگ تو وہ فلم دیکھنے والی ہے۔ ٹام کروز کی اچھی فلم تھی ٹاپ گن، اور یہاں پر ٹاپ گن ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جی ہاں، یہی ٹاپ گن جو ہے اس جہاز کو اڑانے کی ٹریننگ یہاں پہ دی جاتی ہے، اور بحری جہاز کے لیے آپریشنز کے لیے ایک مرکز تھا۔ حالانکہ اسے اب مرین کو ایئر اسٹیشن میں تبدیل کر دیا گیا، میں یہ طریحی طور پر امریکی کی بحریہ فضائیہ کے لیے بہت اہم ہے۔ آج بھی یہ کیلیفورنیا میں موجود ایک ایسا اڈا ہے جہاں پر نہ صرف بحری میرینز کو تیار کیا جاتا ہے بلکہ جہازوں کی مرمت اور دیکھ بھال، اور یہ بھی بند ہے اس آگ کے خوف سے۔ وہ آگ جو پچھلے 8-10 دنوں سے بجھ نہیں رہی ہے، اور وہ آگ ہے جس کو شاید امریکی تاریخ کی بدترین آفت قرار دیا جا رہا ہے، اور اس آفت سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ ایک سپر پاور جو خود کو سپر پاور سمجھتے ہیں، ہم تو صرف اللہ کو سپر پاور سمجھتے ہیں۔ امریکہ کا ناک اس وقت زمین پر ہے، وہ جو ناک اٹھا کر اور سینہ تان کر جس مرضی ملک کو چاہتا تھا دھمکی لگاتا تھا، جس ملک کو چاہتا تھا گرانے کی کوشش کرتا تھا، کسی کے اکانومی پہ، کسی کے فوجی پہ، کسی کے جو ہے آرمی کے ذریعے۔ ویتنام میں کیا کیا، افغانستان میں کیا کیا، آج کل غزہ میں اسرائیل کے ساتھ مل کر اس کی پشت پناہی کر کیا ظلم ڈھا رہا ہے، اس سے ایک آگ قابو نہیں آ رہی ہے، اور آگ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور اب اس کو اپنے اہم فوجی اڈے جو ہیں وہ بند کرنے پڑ رہے ہیں۔ توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج کل اتنا ہی، اللہ حافظ۔